السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زو اسکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج کے ہم اس لیکچر کے اندر لیکچر نمبر 16 اور 17 یہ دو لیکچر ہوں گے۔ اس کے اندر ہم مختصر سوالات اور MCQs یعنی معروضی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں التمارین لکھا ہے الکلمات والتراکیب۔ الکلمات والتراکیب سے مطلب یہ عربی کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی۔ عربی میں دیکھیں مضت کا معنی گزر چکی۔ اس کے بعد ہے یوم الفرقان۔ یوم الفرقان فیصلے کا دن۔ العدوۃ الدنیا وادی کی اس جانب، کنارے، وادی یا کنارے کے اس جانب یعنی قریب والی جانب۔ العدوۃ القصویٰ اس جانب یا کنارے کے اس پار۔ الرکب، رکب سے مراد قافلہ۔ لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے یعنی بزدل ہو جاتے۔ آگے یقلل کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے۔ اسی طرح التمارین سے مراد مشق۔ سوال الاول، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، جبکہ باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان اس طرح تقسیم ہوں گے کہ ایک حصہ پیدل مجاہد کے لیے کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، 3 حصے جو ہوں گے وہ گھوڑ سوار کے لیے، یعنی جن کے پاس سواری تھی ان کو 3 حصے دیے جائیں گے، اور جن کے پاس سواری نہیں تھی پیدل تھے ان کو 1 حصہ۔ جن کو 3 حصے دیے جائیں گے وہ اس طرح کہ جو سواری تھی اس کے 2 حصے اور جو مجاہد تھا اس کا 1 حصہ۔ السوال الثانی، دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے درج ذیل انعام اور احسان کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، مسلمانوں پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ نمبر 2، خواب میں کفار کو کم کر کے دکھایا۔ نمبر 3، فرشتوں کو نازل فرمایا۔ نمبر 4، رحمت کی بارش برسائی۔ اسی طرح باقی اضافی سوال لکھے ہوئے، اضافی سوالات وہ آپ نے خود یاد کر لینا ہے اس کتاب میں دیکھ کر۔ اور اس کے اندر ایک سوال آیا ہے کہ خمس کیا ہے؟ خمس 5ویں حصے کو کہتے ہیں، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے تھا۔ اس کے بعد ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود تھا؟ سوال نمبر اضافی سوال میں، اس سوال نمبر 7 میں غزوہ بدر میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ کوئی جینا چاہتا ہے تو بصیرت کے ساتھ جیے، اور مرنا چاہتا ہے تو بصیرت کے ساتھ مرے، یعنی حق پہچان کر جیے اور حق کو پہچان کر مرے، اور حق اور باطل واضح ہو جائے۔ یہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو مقصود۔ اسی طرح باقی جو سوال ہیں وہ الفاظ کے معنی دیے ہوئے، الی اللہ ترجع الامور، ترجمہ لکھنا ہے اور یہ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ معروضی کے اندر سب سے اس وقت تک لڑو جب تک نہ رہے، اس کے اندر سی آپشن ٹھیک ہے، یعنی فتنہ نہ رہے۔ دوسری معروضی مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اس میں سی ہے، یعنی 1/5 یعنی کل مال کا 5واں حصہ۔ اسی طرح مال غنیمت کے اصل حقدار ہیں اللہ اور اس کے رسول، یعنی یہ مال در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تقسیم فرمائے ویسے ہی انسان کو راضی ہو جانا۔ یوم الفرقان نام ہے غزوہ بدر کا، اس کے اندر اے آپشن صحیح۔ غزوہ بدر میں مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر مدینہ سے بعید یعنی دور کی جانب پر تھے کفار، کافر، اس سے بی صحیح ہے۔ تجارتی قافلہ مسلمانوں سے تھا، اس سے ڈی یعنی نیچے کی جانب۔ منام کہتے ہیں نیند کو، بے خوابی کو، اس سے بے خوابی نہیں بلکہ نیند، اس کے اندر سی ٹھیک ہے۔ اسی طرح حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن ہے، اس کے اندر غزوہ بدر، اس میں اے ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی MCQ جو ہیں وہ ہر ایک کے درست جواب جو ہے نا اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے خود یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔